الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل وعلى خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول شافع ومشفع، وأنا أول من يقرأ باب الجنة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کو محبت ہے. جس کے دل میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے. ایک گرے سے گرا پڑا مسلمان بھی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بات سننا گوارا نہیں کرتا. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی. اپنے باپ کو گالی تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن کمزور ایمان والا بھی کمزور ایمان والا مسلمان وہ اپنے نبی کو گالی برداشت نہیں کر سکتا. وہ اپنے والدین کے ساتھ گستاخی برداشت کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے نبی کے ساتھ گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. یہ اتنی والہانہ محبت جو آج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک راز ہے. انسان کو دنیا کے اندر جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. ایک ماں سے انسان کو محبت کیوں ہوتی ہے؟ باپ سے انسان کو محبت کیوں ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ابھی وہ دنیا میں بھی نہیں آیا ہوتا، دو ہستیاں اس کے لیے جاگ رہی ہوتی ہیں، تڑپ رہی ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں. وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، جو اس کے لیے ہر فکر مند رہتے ہیں، ہر پل فکر مند رہتے ہیں. اس کے آنے سے پہلے اس کے کپڑوں کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، اور معاملات اور اخراجات، اس کے لیے باپ پیسے جمع کرتا ہے. ماں اور قسم کی تکالیف برداشت کرتی ہے. تو ماں کی تکلیف اگر زیادہ ہوتی ہے تو ماں سے محبت زیادہ ہوتی ہے، باپ سے محبت ہوتی ہے. یہ ایک فطرتی تقاضا ہے، کیونکہ کوئی آپ کے لیے تڑپا ہے، آج آپ اس کے لیے تڑپ رہے ہیں. کوئی آپ کے لیے رویا ہے، آج آپ اس کے لیے رو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں محبت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روئے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے ہمارے لیے مانگا ہے. وہ راتیں جن کے اندر اللہ کے نبی روئے، اللہ کے نبی نے آنسو بہائے، اللہ کے نبی روئے، اللہ کے نبی تڑپے، اللہ کے نبی کی سسکیاں آسمان کے فرشتوں نے سنی. رات کی تنہائیوں میں جب کہ سب نیند کے مزے لے رہے ہوتے تھے، ہمارے نبی مصلی پر بیٹھ کر کس کے لیے مانگ رہے ہوتے تھے؟ اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہوتے تھے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو ایک صحابی بھی ساتھ تھے، ترمذی شریف کی روایت ہے. تو انہوں نے پوچھا یار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نماز پڑھی، تو اللہ کے نبی سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے انک صلیت صلاۃ لم تکن تصلیھا، آپ نے ایسی نماز پڑھی ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں پڑھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا صلاۃ رغبت و رہبہ، یہ رغبت یعنی رغبت کی اور خوف کی نماز تھی. یہ میں نے اللہ رب العزت سے اس لیے اتنے لمبی مناجات کی کہ میں نے سألت اللہ فیہ ثلاثا، میں نے اپنی امت کے لیے اس میں 3 چیزیں مانگی. 2 اللہ رب العزت نے مجھے دے دیں، ایک سے مجھے منع کر دیا. میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ فرما، کہ ان کے اوپر ایسا قحط آئے کہ یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں، ایسا نہ فرما. اللہ نے قبول فرما لی. پھر میں نے اللہ رب العزت سے مانگا اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ فرما جو ان کو سرے سے ختم کر دے. اللہ نے قبول فرما لی. اور میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی ان لا یضیق بأس بعضهم بعضا،
کہ بعض کو بعض کے ساتھ نہ لڑوا، اختلاف نہ پیدا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کی امت بھی بٹے گی تفرقوں کے اندر، اور آپ کی امت کے اندر بھی اختلاف ہوگا۔ یہ اللہ نے مجھے نہیں دی، لیکن دو باتیں اللہ نے مجھے دے دیں۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ آسمان سے فرشتے آئے اللہ کے نبی کو تسلی دینے۔ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ يَا صفا۔ اے میرے نبی، مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ کو اپنی امت سے محبت ہے، لیکن مجھے آپ سے محبت ہے۔ اگر امت آپ کو محبوب ہے تو آپ مجھے محبوب ہیں۔ آپ کا رونا، آپ کا تڑپنا، مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو یوں ہی گھلا دیں گے، یوں ہی رلا رلا کے اپنے آپ کو رو رو کے ختم کر دیں گے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہ میرے نبی آپ اتنا تو ان کے لیے نہ روئیں، اتنا تو ان کے ساتھ نہ کھپیں کہ آپ کا دل کا کڑنا بھی، کہ ہم جانتے ہیں یضیق صدرک بما یقولون، کہ یہ کفار جو آپ کو طعنے دیتے ہیں، یہ جو برا بھلا کہتے ہیں، ہم یہ ساری باتیں جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان کی وجہ سے کتنا کڑتا ہے، آپ کتنے پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی اتنے پریشان رہتے تھے کہ شمائل ترمذی میں روایت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی، عزیز ان کا عزیز المرجل، جیسے کہ ہانڈیا کے ابلنے اور کھولنے کی آواز، جیسے ہانڈیا کھولتی ہے اس سے جو آواز آتی ہے، ایسی اللہ کے نبی کے سینے سے آواز آتی تھی۔ دائم الفکر لیست لہ راحہ، اللہ کے نبی ہر وقت کسی گہری سوچ میں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی کو کسی پل چین نہیں آتا تھا، ہر پل اللہ سے مانگتے، مناجات کرتے، صحابہ پوچھتے، انبیاء اور جو ہے نا اللہ کے نبی کی بیویاں پوچھتیں۔ اللہ کے نبی فرماتے مجھے میری امت کے غم نے پریشان کر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے تڑپے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ انظر اخوانی، میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اولسنا نحن اخوانک، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں، تم میرے صحابی ہو۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، مسند احمد کی روایت ہے، اور بہت خوش ہوئے، اور خوشی میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مبارک ہے وہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من آمن بی ولم یرانی طوبی لمن آمن بی ولم یرانی 7 مرار، کہ جو مجھ پر، جس نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لایا 7 دفعہ، اس پر مبارکباد ہو۔ اللہ کے نبی نے ہر پل ہمیں یاد رکھا، ہر پل اتنا روئے، اتنا روئے۔ آج اس لیے ایک مسلمان اللہ کے نبی کے لیے تڑپتا ہے، آج اس لیے ایک مسلمان کی غیرت جوش میں آتی ہے، آج اس لیے ایک مسلمان اللہ کے نبی کی کمی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی غیرت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی ماں کا تو طعنہ برداشت کر سکتا ہے، وہ اپنے باپ کا تو طعنہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کا طعنہ برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی کے اوپر ہر مسلمان کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ ایک گرا پڑا مسلمان وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں ہے کہ ہمارے نبی ہمارے لیے روئے ہیں، ہمارے نبی ہمارے لیے تڑپے ہیں۔ وہ راتیں جن میں ہمارے نبی روئے، وہ کاش کہ وہ راتیں ہمارے سامنے ہوتی، کاش کہ وہ لمحے ہمارے سامنے ہوتے کہ جب اللہ کے نبی ہمارے لیے روئے تھے، ہمارے لیے تڑپے تھے۔ آج ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو بلا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقوں کو بلا رہے ہیں، آج ہم ٹھنڈی ہوا کے نیچے اللہ کے نبی کے طریقے چھوڑ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے گرم ہواؤں کے تھپڑے کھا کر اور بھوک برداشت کر کے صحابہ اکرام نے دین کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ آج جو دین ہمیں اتنی آسانی سے ملا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہم اس کے اوپر زندگی ہی نہیں گزار رہے۔ اس لیے ہمیں یہ نیت ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزاریں، اپنے زندگی کے رخ کو بدلیں، اپنی روش کو بدلیں، اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلیں، اپنے لائف سٹائل کو بدلیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کی نیت کریں، ارادہ کریں، اور پکا اور مصمم ارادہ ہو،
اور ہر پل یہ ہو کہ کوئی بھی بڑے سے بڑی مصیبت آ جائے، ہم اللہ کے نبی کی اس طریقے کو چھوڑیں گے نہیں، اللہ کے نبی کے طریقے سے کبھی روگردانی نہیں کریں گے۔ یہی ہمیں قربانی بھی سکھاتی ہے، یہی ہمیں اللہ کے نبی کا رونا دھونا بھی اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پہ زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔